ہو رہا ہے سفر کربلا کا کی مشیات سب سے رو رو کے کہتے ہیں حضرات اب یہی ہے خدا کی مشیات ان سے چھپ کائنات نہ کرو ظاہر ان سے چھپ کائنات نہ کرو ظاہر ہو رہا ہے آیا پاس مشروبات آؤ پانی تمہارے حوالے سات معصوم بچوں کا ہوگا سات معصوم بچوں کا ہوگا ہو رہا ہے سفر کربلا کا آج ہے بیویوں کو ہماری شان سے جا رہی ہے سواری کل کہاں ہوگا ان کا یہ پردہ کل کہاں ہوگا ان کا یہ پردہ ہو رہا ہے سفر کربلا کا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالخاص محمد صلى الله عليه وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين صرفا اللهم صل على محمد أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أعظم شأن الله وإنها من طلوع صلاة أيام الأيام تاریخ تقوی اس آیت کو بنایا ہے ارشاد رب العزت ہے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون متقی ہے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کے قلب میں تقوی ہے یہ دیکھو اللہ کے نشانوں کے ضمن میں ہمیں شاید اللہ کہتے ہیں اس کے دل میں اس کے قلب میں کتنا احترام موجود ہے ہمیں اللہ کے نشانوں کا احترام شاعر اللہ کا احترام قلب میں موجود ہو
دلیل ہے کہ وہ متقی کہلاتا ہے. آیت میں قرآن عزیزان گرامی شاعر اللہ ایک بڑی فہرست ہے. یہ قرآن کی فہرست ہے کہ اللہ کی نشانی حجر اسود کو کہا گیا یہ اللہ کی نشانی ہے. خانہ کعبہ کو کہا گیا یہ شاعر اللہ ہے. اور صفا اور مروہ کو کہا گیا ہے یہ شاعر اللہ ہے. صفا اور مروہ حاجی جو دوڑ کرتے ہیں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی جانب، ایک کو صفا کہا گیا ہے دوسرے کو مروہ کہا گیا ہے. ان دونوں پہاڑیوں کو کہا گیا یہ اللہ کی نشانی ہے. قرآن کو کہا گیا یہ اللہ کا معجزہ بھی ہے، یہ شاعر اللہ بھی ہے. یہ تفسیر ہے اور قرآن کی فہرست پروردگار عالم نے تعداد مقرر نہیں کی ہے کہ اتنی تعداد ہے شاعر اللہ کی، اتنی قرآنی تعداد ایک نمبر منتخب نہیں کیا ہے. تو ذرا گرامی جب پروردگار عالم نے تعداد مقرر نہیں کی ہے تو کسی کو یہ آخر نہیں دیا ہے کہ یہ جو تعداد ہے جو اتنی بڑی تعداد ہے اور تعداد میں سے شاعر اللہ کی تعداد کو گھٹا دے. کوئی گھٹا بھی نہیں سکتا ہے. تعداد اللہ نے مقرر نہیں کی ہے مگر کوئی تعداد کو گھٹا بھی نہیں سکتا. یہ نہیں ہے اللہ کی نشانی، یہ نہیں ہے اللہ کی نشانی، کوئی گھٹا نہیں سکتا. دیکھیے پروردگار نے انہیں اللہ کی تعداد کو مقرر کر دیا. اللہ نے مقرر کر دیا. اب کتنے نبی ہے؟ 1,24,000. 1,24,000 مان رہے ہیں اور ایسے مان رہے ہیں نہ دیکھا مان رہے ہیں، نہ نام ان کا پتہ ہے اور مان رہے ہیں. کس جگہ پر آئے نہیں معلوم مگر مان رہے ہیں، کس مقام پر آئے نہیں معلوم مان رہے ہیں. اور دیکھیے چیلنج ہے میرا، دنیا بھر کے کسی بھی مسلمان سے سوال کر دیں گے کتنا کو نبی مانتے؟ فوراً کہہ دینا 1,24,000 نبی مانتے. اچھا مانتے بہت اچھی بات. نام بتا دو کتنے کے نام؟ بہت مشکل 40 نام کو بول نہیں سکتا، 50 نام کو بول نہیں سکتا. مان کتنے کو رہے ہیں 1,24,000. یہ 1,24,000 آپ کو ملا کہاں سے؟ اتنا بڑا نمبر آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ اور اتنی بڑی تعداد کو جو آنا چاہ رہا ہے. دیکھیے نبی تو نبی ہے مگر دیکھیے تو کیا کیا نہیں مان گئے لوگ. فرشتوں کو نہیں دیکھا مان رہے ہیں، خبر کے اندر فشار کو نہیں دیکھا اور یقین ہے کہ ہاں ہے خبر کے اندر فشار ہے، یقین ہے لوگوں کو. مومن کے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہے. میں یقین ہے ان کو کہ ہے بڑے محمد سوال جواب کا یقین ہے. اور پھر یہ بھی یقین ہے کہ پورے صراط ہے، پورے صراط کا یقین ہے، جنت کا بھی یقین ہے، جہنم کا بھی یقین ہے، حور کا بھی یقین ہے، خلمان کا بھی یقین ہے. ان تمام چیزوں کا یقین ہے. ذرا سوال کیجیے مجھ سے اور اتنا اچھا یقین کیسے ہے کہ آپ نے دیکھا، کہ آپ نے ملک الموت کو دیکھا تو اتنا یقین ہے آپ نے ملک الموت ہے، یقین ہے دیکھا. اور جب دیکھ لیا ہو تو پھر بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تب آپ بھائی دیکھا کچھ نہیں مگر مان رہے ہیں. کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے مان رہے ہیں کہ نبی آخر نے کہہ دیا ہم مان رہے ہیں. جب نبی نے کہہ دیا کہ حور ہے تو ہم نے مان لیا، غلمان ہے تو ہم نے مان لیا، فرشتے ہے تو ہم نے مان لیا، حشر ہے تو ہم نے مان لیا، حوض کے اندر سوال و جواب ہے تو ہم نے مان لیا، صراط ہے تو ہم نے مان لیا، جنت ہے تو ہم نے
مان لیا، جہنم ہے تو ہم نے مان لیا۔ پر 1,24,000 انبیاء ہے، یہ نبی نے کہا تو ہم نے مان لیا۔ بھائی پیمانہ مسلمانوں نے خود بنایا ہے، بنایا یہ ہے کہ جب نبی نے کہہ دیا ہے کہ کہہ دیا تو بس کہہ دیا، اب نبی نے ایک مرتبہ کہہ دیا تو بس ماننا ہے، کیا نہیں کہنا ہے، کیوں نہیں کہنا ہے، اگر نہیں کہنا ہے، مگر نہیں کہنا ہے، if نہیں کہنا ہے، بٹ نہیں کہنا ہے، سو نہیں کہنا ہے، بس ماننا ہے تو بس ماننا ہے۔ یہ اصول بنا دیا گیا ہے کہ نبی نے کہہ دیا ہے تو بس کہہ دیا ہے۔ اب اصول کس نے بدلا ہے؟ ہم نے تو اصول نہیں بدلا، بغیر دیکھے ہوئے مانا جا رہا ہے، اتنی بڑی تعداد کو مانا جا رہا ہے، بغیر دیکھے ہوئے فرشتوں کو مانا جا رہا ہے، نظام کو مانا جا رہا ہے، روحوں کو مانا جا رہا ہے، ملک الموت کو مانا جا رہا ہے، جبرائیل کو مانا جا رہا ہے، کو دیکھ کر بھی ولی نہیں مانا جا رہا۔ اتنی حیرت کی بات ہے، دیکھیے اتنی حیرت کی بات ہے، اتنی حیرت کی بات ہے کہ روایت میں لکھا ہوا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے، اشارہ ہے، سمجھے پابندیاں ہیں کیا کریں؟ قرآن کو خراب نہیں کرنا ہے، سب آپ بڑے بنا رہے اب دیکھیے لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ نے پیغمبر اسلام نے حجرے میں، کس کے حجرے میں؟ جناب ابو طالب کے حجرے میں گئے، ایمان نہیں لایا، یہ لکھا گیا ہے۔ تو دیکھیے یہ یاد ہے کہ بند کمرے میں حجرے کے اندر کان میں کہا گیا تو یاد ہے، مگر کھلے میدان میں علی کو دکھا کر بتا کر دکھا کر کہا گیا اگر یاد نہیں ہے۔ صلوات علی محمد بات یہاں میں نے شروع کی تھی، شاعر اللہ، کیا کیا ہے شاعر اللہ؟ تعداد محرم، اگر کوئی کہے کہ یہ شاعر اللہ نہیں ہے، یہ شاعر اللہ نہیں ہے، یہ شاعر اللہ نہیں ہے، فلاں شاعر اللہ نہیں ہے، یہ علم شاعر اللہ نہیں ہے، کہا جاتا ہے نا، یہ دھازیہ شاعر اللہ نہیں ہے، یہ منبر دار شاعر اللہ نہیں ہے، یہ فرشیدہ شاعر اللہ نہیں ہے۔ تعداد کو جس طرح انبیاء اللہ کی تعداد کو کم کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، ویسے ہی شاعر اللہ کی تعداد کو بھی کم کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ بھائی شاعر اللہ ملتا کہاں سے؟ نسبت سے شاعر اللہ رہتا ہے، کا اور کی سے شاعر اللہ ملتا ہے۔ کیسے کا اور کی؟ شہزادہ علی اکبر کا علم، موسم آنے والا ہے، موسم خزاں آنے والا ہے، اسی لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ان باتوں پر میں روشنی ڈالوں کہ شہزادہ علی اکبر کا علم، شہزادہ علی اکبر کا شکرہ، امام حسین کا ذوالجناح، حضرت عباس کا علم، امام حسین کی زری، یہ کا اور کی نسبت بناتی ہے، اسی سے شاعر اللہ، اور ان کا احترام لازم ہے، لازم ہے ان کا احترام مطابق قرآن مجید مطابق قرآن العظیم واجب ہے۔ اگر کوئی احترام نہیں کر رہا ہے تو قرآن کی آیت موجود ہے کہ اگر ان کے دل میں تقویٰ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو کہ شاعر اللہ کا احترام ہے یا نہیں۔ احترام ہے تو یہ متقی ہے، احترام نہیں تو متقی نہیں۔ اب آپ بڑے محمد یہ سب کیا ہے؟ یہ علم مبارک، یہ ذریعہ مبارک، یہ فرش اعضا، یہ منبر، یہ عام کا کالا لباس پہن کر اذان کرنا، اور غم حسین میں بطور عاشور آپ کا مہنگے پیر نکل جانا، یہ جو طریقے ہیں ان پر کبھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ طریقوں پر، ادا کے طریقوں پر کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ادا کے طریقے کیا ہے؟ یہ ارکان حج
جی محبت حسین ابن علی ہے، یہ امام حسین محبت کے حج کے اندر ان پر ہرگز اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے اب آپ کالا لباس پہن کر جاتے ہیں اور عاشور کے دن آپ کا گریباں کھلا ہوا ہوتا ہے اور آپ کے سر پر خاک ہوتی ہے، آپ کے بال گھیرے ہوئے رہتے ہیں، آپ ننگے پیر رہتے ہیں، آپ کے آستین اٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ اس انداز سے آپ جاتے ہیں کہ دیکھنے میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ غم کا ماحول چھا ہوا، اب لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اسے بھی نہیں چھوڑتے۔ تو بھائی کسی کے اعتراض کرنے نہیں کرنے سے ہم اپنا مذہب نہیں بدل سکتے۔ بھائی دیکھیے آپ دنیا میں کئی لوگ ہیں جو حاجیوں کے لباس کا نام بتاتے ہیں کہ یہ کیا لباس ہے، یہ آدھا لباس پہنا ہوا ہے، آدھا لباس نہیں پہنا ہوا ہے، کیوں ایسا ڈال لیا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو بھائی کسی کے اعتراض کرنے سے حاجی اپنا لباس نہیں بدل سکتے۔ بھائی پڑھے گا دنیا میں ابھی بھی سمجھ میں آیا ہے تو آسٹریلیا میں بینڈ ہے، فرانس میں بینڈ ہے، مگر لوگ ہے پردہ کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کسی کے اعتراض کرنے سے ہم ہمارے طریقوں کو بدل نہیں سکتے۔ دنیا لاکھ کوشش کرتے ہم اس کے انداز میں جائیں گے، ہم کیوں اس کے انداز میں جائیں گے کہ یہ راستہ ہے لوگوں کو کربلا کی طرف راغب کرنے کا۔ بھائی کیسے راستہ ہے یہ لوگوں کو کربلا کی طرف راغب کرنے کا؟ بھائی کیوں یہ راستہ ہے کہ آپ بہترین ہیئر اسٹائل بنا کر نکلے، کوئی نہیں کہے گا کہ آپ اتنا بہترین ہیئر اسٹائل کیوں بنایا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے بالوں کو بکھیر کر نکل جائے تو لوگ سوال کریں گے کیوں بکھیرا ہے؟ آپ بہترین ڈریس پہن کر نکلے، کوئی سوال نہیں کرے گا کیوں آپ نے بہترین ڈریس پہنا ہے۔ مگر آپ اپنا گریباں کھول کر نکل جائے اور لوگ سوال آستین رکھ کر نکل جائے تو لوگ سوال کریں گے بھائی اس حالت میں آپ کیوں نکلے ہو؟ بہترین نالن آپ پہن کر نکلے، بہترین جوتے آپ پہن کر نکلے، کوئی نہیں پوچھے گا کیوں پہنے ہو۔ ننگے پیر نکل جائیں گے تو لوگ سوال کریں گے کیوں۔ یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سوال کریں ہم سے کیوں، جب لوگ کہیں گے کیوں تو ہم کہیں گے کربلا، ہم کہیں گے کربلا۔ یہی تو مقصد ہے ہمارا کہ دنیا کو کربلا کی طرف راغب کرنا، یہی ہے نصرت، اسے کہتے ہیں نصرت۔ اسے کہتے ہیں اور آج وہ کی تاریخ ایسے ناظر حسین چھوٹے انسان جن پر کوئی رونے والا نہیں، کوئی معلوم کرنے والا نہیں۔ جب جناب مسلم اخیر کی شہادت ہوئی تو گرامی ہم جانتے ہیں کہ برہنہ تلوار کے نیچے مسلم کی گردن تھی اور جناب مسلم سے پوچھا گیا کہ آخری خواہش ہے۔ جناب مسلم نے کہا یہ خط ہے حسین ابن علی تک پہنچا ہے اور پھر جناب مسلم کوفے والوں نے دعا کی ہے کوفے کو روکنا ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ اس وصیت پر عمل نہیں ہوگا، جناب مسلم نے اپنی مشکل کو بلند کیا اور کہا السلام علیکم یا عبداللہ۔ سرکار سے شعبہ نے جواب سلام دیا، کہتے ہی جواب دیا، بی بی زینب نے پوچھا ماں جانے کیا میرے بھائی مسلم کی خیر جواب ہے لوگ خود دیکھ لو۔ اب کوفے کی زمین کو اشارہ کیا، زمین بلند ہوئی، دیکھ رہے ہیں کہ ننگی تلوار کے نیچے مسلم کا سر ہے، ایک مسلم کی یتیمہ ہے جس کا نام رقیہ ہے، وہ ڈوب کر کہہ رہی ہے اللہ میرے بابا کو کوئی تو بچا لے، میرے بابا کا سر کٹنے والا ہے۔ حسین نے کیا کیا؟ حسین آگے بڑھ کر رقیہ بنت مسلم کو اپنی آغوش میں بٹھایا، سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، کانوں میں بوندے پہنائے، دو سال پر اپنا ہاتھ پھیرا، شفقت سے پیش آئے۔ یہ رقیہ کے لیے امام حسین نے کیا ہے، مگر تم دونوں بچوں کا کیا حال ہے؟ وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بچے ظالم کے گھر میں وہاں پر مسیت یوں بنایا جا رہا تھا کیونکہ زوجہ عالم مومنہ تھی، بچوں کو رحم آیا، ان دونوں بچوں کو اپنے گھر لے آئے، دوسرے کو بٹھا دیا، رات بھر بچے روتے ہیں۔ ایک مرتبہ آگ بھڑک ہوئی، جیسے ہی
آپ نے کوئی خواب میں دیکھا کہ جناب مسلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میرے بچوں کو مصیبت کا وقت تب ختم ہوگا رسول اللہ نے کہا بس خدا نمودار ہونے دو تمہارے بچوں کو مصیبت کا وقت ختم ہو جائے گا ایک مدت کے بعد میں دیکھا تھا بچے لوگ سارے مار کے رونے لگے ضرور کی آوازیں غلط ہوئی حارث کیا کیا دیکھا دو بچے ہیں جو غم کے عالم میں مار کے رو رہے ہیں سوال کیا بتاؤ کس کے بچے ہیں دونوں بچوں نے کہا ہم مسلم کے بیوے کی ہیں میرا دل بڑھا رکھ کے بتائیے حجرے میں اعلان میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے حجرے میں اعلان میں آتے آتے بچوں کے بال نکل گئے بچوں کے مخمار ٹوٹ گئے بچوں کے کپڑے پھٹ گئے ایک چھوٹے دونوں بھائیوں کو مار دیا تلوار کو بڑھایا کیا بچوں کے سامنے رکھا اور میرے آپ کو باہر ہونے دو کسی کا آواز نے ہم نے سنا اللہ بچے مقتل میں میرا بھیا خان نواز کے بندے میں بنت علی کا نام
میں بن تیری کنوہار خانے نوار کے بن میں بن تیری کنوہار بے گوزوں کے کفن مقتل میں میرا بھیا خانے نوار کے بن میں تیری کنوہار تیری کنوہار غربت میں کسی ہے قاسم رہا نہ غربت بے کسی ہے قاسم رہا ناقب شانے کٹا کے سویا عباس سا بلائے شانے کٹا کے سویا عباس سا بلائے ظالموں کا درغا تنہا تھا میرا بھیا خانے نوار کے بن میں تیری کنوہار ہر سمت سے تھے بارش تیروں کی پتھروں کی ہر سمت سے تھی بارش تیروں کی پتھروں کی زلزلہ زمین کو اور چل رہی تھی آندھی حاصل سجا زمین کو اور چل رہی آندھی تیرا بھائی آواز دے رہا تھا خانے نوار کے بن میں تیری کنوہار میں کہہ رہی تھی رو آ جائے بے قطار میں کہہ رہی تھی رو آ جائے بے قطار احمد کا ہے نواسا اور جان مرتضیٰ ہے احمد کا ہے نواسا اور جان مرتضیٰ ہے مظلوم میرا بھائی ہے تین دن کا پیاسا خانے نوار کے بن میں تیری کنوہار خانے نوار کے بن میں تیری کنوہار مقتل کی گرم ریتی اور بے کفن برادر مقتل کی گرم ریتی اور بے کفن برادر ہے یہ میری بے کسی ہے سر پر نہیں ہے چادر میری بے کسی ہے سر پر نہیں ہے چادر جن تیری پیارا یہ وقت کیسا آیا خانے نوار کے بن میں تیری کنوہار آئے پھر بھی ستم کرو نے مارا رلا رلا کے پھر بھی ستم کرو نے مارا رلا رلا کے پیاسے گلے پر رکھا شمرے لعین کانے پیاسے گلے پر رکھا شمرے لعین کانے بے کس ظالموں نے کچھ رحم بھی نہ کھایا خانے نوار کے بن میں تیری کنوہار خانے نوار کے بن میں تیری کنوہار فاطمہ حسین کا پرسا قبول ہو یا فاطمہ حسین ساتھ قبول ہو یا فاطمہ حسین کا پرسا قبول
حسین کا پرسار قبول ہو ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ماتم حرم عباس کا مارے گئے مسلم کے پسر آنکھوں کے تارے 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 سر تن سے جدا ہو گئے دریا کے کنارے مارے گئے مسلم کے پسر آنکھوں کے تارے سر تن سے جدا ہو گئے دریا کے کنارے مارے گئے مسلم کے پسر آنکھوں کے تارے مارے گئے مسلم کے پسر آنکھوں کے تارے مارے مظلوموں کے سر تن سے جدا کرتا ہے ظالم مظلوموں کے سر تن سے جدا کرتا ہے ظالم امداد کو کوئی نہیں کس کو پکارے امداد کو کوئی نہیں کس کو پکارے مارے گئے مسلم کے پسر آنکھوں کے تارے 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 ظالم سے یہ کہتی ہے سر پیٹ کے ذرا ظالم سے یہ کہتی ہے سر پیٹ کے ذرا ظالم تو انہیں چھوڑ کے بچے ہیں ہمارے ظالم تو انہیں چھوڑ کے بچے ہیں ہمارے مارے گئے مسلم کے پسر آنکھوں کے تارے 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 جدا کر دیا ظالم میرے سے سر تن سے جدا کر دیا ظالم مسلم کے پسر ہو گئے اللہ کو پیارے مسلم کے پسر ہو گئے اللہ کو پیارے مارے گئے مسلم کے پسر آنکھوں کے تارے رو پڑی کہہ کے مسلم کی زوجہ میرے بچوں کی آتی ہے خوشبو کیا اثر ہے یہ میری دعا کا میرے بچوں کی آتی ہے خوشبو رو پڑی گئے مسلم کی زوجہ میرے بچوں
بچوں کی آتی ہے خوشبو باپ کے ساتھ کوفہ گئے تھے میں انہیں بول پاؤں گی کیسے کیا ہوئے دونوں بچے خدایا میرے بچوں کی آتی ہے خوشبو بڑی کہہ گئے مسلم کی سوجا میرے بچوں کی آتی ہے خوشبو میں نے دونوں کے کرتے بدل کر رکھا کو میرے سے کمل کب ملوں گی میں ان سے دوبارہ میرے بچوں کی آتی ہے خوشبو بڑی کہہ گئے مسلم کی سوجا میرے بچوں کی آتی ہے خوشبو شام تک ڈھونڈ آئی ہو لیکن مجھ سے بچھڑے رہے میرے دوست اب جو آتا ہے جو کہا میرے بچوں کی آتی ہے خوشبو بڑی کہہ کے مسلم کی سوجا میرے بچوں کی آتی ہے خوشبو سن کے کلثوم بھی رو رہی ہے زینب اشکوں سے بھگو رہی ہے سن کے کلثوم بھی رو رہی ہے زینب اشکوں سے بھگو رہی ہے آئے مسلم کی زوجہ کا کہنا میرے بچوں کی آتی ہے خوشبو بڑی کہہ کے مسلم کی سوجا میرے بچوں کی شبیہ پیغمبر شبیہ پیغمبر شبیہ پیغمبر شبیہ پیغمبر شبیہ پیغمبر شبیہ پیغمبر کرتے ہیں شہادت کا معصوم سفر کرتے ہیں شہادت کا معصوم سفر دونوں کرتے ہیں شہادت کا معصوم سفر دونوں ستم ہے جان
اہل ستم ہے جا جاتے تھے جدھر دونوں شہادت کا معصوم سفر دونوں کرتے شہادت کا معصوم سفر دونوں مومنہ دلائی ہوتی یتیم مہمان پہنچے جاتے خاطر کے گھر دونوں شہادت کا معصوم سفر دونوں شہادت کا معصوم سفر دونوں دونوں قید سے دیوار بیچ میں تھی دونوں قید اگلا جاتا بھائی کو یوں دکھاتے اگلا جاتا بھائی کو یوں دکھاتے اتنے غریب تھے یہ غریب تھے یہ اتنے غریب تھے یہ مسلم کے مصر دونوں گئے شہادت کا اللہ